أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعے بیان کیے۔ ایک واقعہ تھا جو لوگ طاعون کی بیماری کے خوف سے اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر نکل گئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کی تعداد 10,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ کافی زمانے کے بعد ایک پیغمبر جو ادھر سے گزرے، انہوں نے مناجات کی، ان کو حقیقت بتائی گئی، انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان سب کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اور وہ پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ پھر دوسرا واقعہ، بنی اسرائیل نے جب دین اور شریعت پر عمل چھوڑ دیا تو اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، جالوت۔ اس نے قتل عام کیا، اولادوں کو گرفتار کیا اور بڑی تباہی و بربادی مچائی۔ تابوت جو وراثتاً ان کے پاس چلا آ رہا تھا اس کو بھی لے گیا۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے درخواست کی، کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کی ماتحتی میں ہم دشمنوں سے مقابلہ کریں، اپنی چھینی ہوئی چیزوں کو واپس لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ طالوت میں کے پاس تو نہ مال ہے، نہ ان کے اندر خاندان میں بادشاہ ہوئے ہیں،
وہ تو مستحق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اعتراض کرنے کا حق نہیں، اور مال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ بادشاہت کے لیے علم کی ضرورت ہے، جسمانی وجاہت کی ضرورت ہے، وہ تو دونوں ہیں ان کے پاس، اور اللہ جب چاہے ان کو مال دے دے۔ عرض کی، انہوں نے کہا کوئی نشانی معلوم ہو جائے تو اطمینان ہو جائے گا۔ تو کہا وہ جو تابوت تھا جو دشمن لے گیا وہ خود بخود تمہارے پاس آ جائے گا، فرشتے لے آئے گے۔ وہ تابوت آ گیا، اطمینان ہو گیا۔ اب تابوت کے ساتھ وہ لشکر چلا، بھیڑ 80,000 کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا، راستے میں دریا پڑے گا، جو پی لے گا پیٹ بھر کے وہ تو نہیں جا سکے گا ہمارے ساتھ، جو نہیں پیے گا وہ حقیقت میں میرا فرما بردار ہے، جو ایک چلو پی لے گا تو جب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، تھوڑے سے لوگ باقی بچے، 313۔ چنانچہ انہوں نے دشمن سے مقابلہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت داؤد جو اس وقت لشکر میں تھے اور نبی نہیں تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ تو یہ واقعہ بڑا پرانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، مگر آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ واقعہ آپ کا اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے امت کو بتا دیا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور سب سے بڑے پیغمبر ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے آپ کا کلمہ سب نے نہیں پڑھا، مخالفت بھی کی، تو اس سے آپ کو تکلیف اور غم اور رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے قرآن کی یہ آیتیں نازل کی کہ پیغمبر ہم نے بہت سے بھیجے، اور سارے پیغمبر نبی ہونے میں تو برابر ہیں، لیکن بعض خصوصیات کے اعتبار سے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، ان میں درجے ہیں، ان میں مرتبے ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا آج تک کہ اس کی پوری امت نے اس کے دین کو قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ یہی آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظام الہی ہے۔ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ آپ کا کام کیا تھا؟ اللہ کا پیغام سنا دینا، پہنچا دینا، وہ تو پہنچا دیا آپ نے۔ ہدایت عطا کرنا، ایمان عطا کر دینا، ایمان والا بنا دینا، یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ تو اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا نہیں دیتا۔ ہدایت دینے میں بھی حکمت ہے اور نہ دینے میں بھی حکمت ہے، اور یہ حکمت بندوں کو نہیں پتہ، اللہ ہی جانتا ہے کس میں کیا چیز، کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ فرماتا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ پیغمبر جن کا ذکر پہلے ہو چکا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک، سب سے آخر میں کون سے پیغمبر کا ذکر آیا؟ داؤد۔ یہ تمام پیغمبر ایسے ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ نبی تو سب ہیں، پیغمبر تو سب ہیں، اور پیغمبری اور نبوت اور رسالت یہ سب سے اونچا مقام ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی درجہ، کوئی عہدہ، کوئی منصب نبوت سے اونچا نہیں۔
چاہے وہ ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، صحابی ہو، امام ہو، کچھ بھی ہو، نبی کے برابر کوئی، نبی سے افضل تو کیا نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ امت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو بہت اونچی چیز ہے، نبی کے جو صحابی ہیں، صحابی کے برابر غیر صحابی نہیں ہو سکتا۔ غیر صحابی جو صحابی نہ ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، وہ صحابی کے افضل نہیں، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر بھی صحابی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی صحابی ہیں، فاروق اعظم بھی صحابی ہیں، تو کوئی آدمی حضرت ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کیا ابو ہریرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا؟ کیا مغیرہ ابن شعبہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا؟ حضرت عمرو بن العاص کے برابر نہیں ہو سکتا؟ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے برابر نہیں ہو سکتا؟ جی نہیں، غیر صحابی صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ ہے حضرت مجدد منور الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مسلمانوں پر بڑا احسان۔ اکبر نے اپنے نورتن وزیروں کے مشورے سے، جو دو رافضی تھے وزیر، ابو الفضل و فیضی اور ان کا باپ ملا مبارک، ان لوگوں نے اکبر کو بگاڑ دیا، اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اس نے ایک نیا دین جاری کیا، اس کا نام تھا دین الہی۔ اس دین میں اسلام کی کوئی چیز نہیں تھی، باقی دنیا بھر کے مذاہب کی چیزیں اس میں شامل تھی۔ سورج کے نام کی مالا جپتا تھا وہ، نمازیں اس نے معاف کر دی، داڑھی رکھنا اس نے معاف کر دیا۔ یہ دین قشقہ وہ لگاتا تھا، تو عرضے کی، اور پھر یہ دین تھا، اس کے اندر مزہ بھی تھا، اس میں مشقت بھی نہیں تھی، اس میں نمازیں بھی معاف تھیں، اوپر سے حکومت کی سرپرستی سے حاصل تھی۔ ایسے حالات میں دین اسلام کا باقی رہ جانا یہ ایک بہت مشکل کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس دین کا مالک ہے، دین اللہ کا ہے، دین کا بانی نبی نہیں ہے، اللہ ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بانی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مذہب اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ غلط ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بانی نہیں ہے، دین کا بانی اللہ ہے۔ تو جب اللہ اس کا بانی ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا مل کے اس کو اگر مٹانا چاہے تو دنیا کی اوقات نہیں ہے اس کو مٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے بجھا دے، منہ کی پھوکوں سے بجھا دے۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ جیسے سورج، ساری دنیا کے لوگ متفق ہو جائے پھونک مار مار کے سورج کی روشنی ختم کر دیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ پھونکیں ختم ہو جائیں گی، پھونکنے والے ختم ہو جائیں گے، مگر سورج اسی طرح چمکتا رہے گا۔ جیسے سورج اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، ایسے دین بھی نازل کیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ اس کا محافظ ہے۔ جو اس کو مٹائے گا، مٹانے کے لیے اٹھے گا، وہ خود مٹ جائے گا، اس کی سازشیں، اس کے مکر، اس کی تدبیریں سب مٹ جائیں گی، لیکن اللہ کا دین باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کے لیے کیسے باقی رہے گا؟ اللہ اس دین کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو کھڑا کرتا رہے گا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا،
اب نبی کی امت میں سے اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا جو دین کی خدمت کریں گے، جہاں کوئی فتنہ پیدا ہوا فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ جب یہ فتنہ پیدا ہوا دین الہی کا، تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے جس شخص کو کھڑا کیا ان کا نام تھا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ ایک اکیلا آدمی، مگر کتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ کس نے؟ حضرت شیخ سرہندی نے اللہ کی توفیق سے۔ سامنے نہیں آئے، خالی خط لکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے وزیر، ان کے نام تحریریں ہیں ان کی، مکتوبات، اور وہ اتنی موٹی کتاب، خط ہی خط ہے اس میں، مگر ان خطوں میں وہ بلا کا اثر ہے، وہ غضب کی تاثیر ہے، جس نے جو پڑھ لے وہ متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ الفاظ بھی بہت عمدہ، معنی بھی بہت عمدہ، مزید یہ کہ اس کے اندر لکھنے والے کا اثر کار فرما ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الفاظ میں حرارت ہوتی ہے۔ آدمی جو بولتا ہے اس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، حرارت ہوتی ہے، اس حرارت کا اثر سامعین پر پڑتا ہے، پڑھنے والوں پہ پڑتا ہے۔ تو اللہ والوں کے دل میں حرارت ہوتی ہے، جب ان کی بات زبان سے نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر قائم ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی وہی بات کہتا ہے، وہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہوتے اس کے، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اڑنے کی طاقت اس میں ہوتی ہے، مگر پرور اس کے نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نئے عالم بن کے آئے، خانقاہ میں حضرت نے فرمایا کہ آج تم بیان کرو، اور بڑی فصیح و بلیغ، بڑی عمدہ تقریر صاحبزادے نے کی، مگر کوئی آدمی کسی کے اوپر وجد طاری نہیں ہوا، کسی نے اپنا گریبان نہیں پھاڑا، کوئی حال، کوئی کیفیت میں کوئی فرق نہیں۔ آخر میں شیخ نکلے اپنے کمرے سے اور کہنے، بھائیو سنو، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، کل نفلی روزہ ہوگا، اور میں نے سحری کے لیے دودھ رکھا تھا، اور بلی آئی، وہ دودھ پی گئی۔ اتنا جو کہا تو مجمع میں کئی لوگ تڑپنے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ اس میں کون سی دین کی بات انہوں نے کہی تھی؟ انہوں نے یہی تو کہا، صاحب بلی آئی اور سحری کے لیے جو دودھ رکھا تھا وہ پی گئی۔ مگر کس دل سے یہ بات نکلی ان کی کہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوئی ہے؟ تو اللہ والوں کی زبان میں، ان کی تحریروں میں، ان کی تقریروں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجدد الفسانی کی تحریریں، اللہ، اتنا بڑا انقلاب۔ ہردوئی میں ایک قصبہ ہے پیہانی، وہاں ایک روضہ ہے، اس میں ایک قبر ہے، اور ان کو کہا جاتا تھا صدر جہاں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ صاحب اکبر کے بیٹے جہانگیر کے استاد تھے، اور یہ کسی سالار کے فوج کے کسی کمانڈر بھی تھے اور استاد بھی تھے۔ تو مجدد الفسانی نے ایک خط ان کے نام بھی لکھا ہے، وہ بھی خط ملتا ہے کہ جہانگیر اس بات پر راضی ہو گیا ہے الحمدللہ کہ اس کے دربار میں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو، اور دیکھو آپ اس کے استاد ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میرے دربار میں علماء کی ٹیم رہنا چاہیے تاکہ کوئی خلاف شریعت کام نہ ہونے پائے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے
علماء کی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے، ایک عالم ہو مگر قاعدے کا عالم ہو۔ اگر قاعدے کا عالم نہ ہوا، کوئی الٹا سیدھا عالم آ گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ دین پھر سے جہاں تک آ چکا ہے سنورنے کی کگار پر، وہاں سے پھر اس کے اندر رکھنا پیدا ہو جائے۔ علماء سو، دنیا دار کوئی عالم نہ آ جائے جو بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کہہ دے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عالم حقانی اور عالم ربانی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر گڑبڑ کر دیا تو پھر دین محفوظ نہیں رہے گا۔ اب وہ ایک مولانا اور تھے، امیٹھی، لکھنؤ کے قریب ہے امیٹھی، جانتے سب لوگ۔ امیٹھی میں ایک عالم تھے، بہت بڑے اور بزرگ بھی تھے، اور وہ اورنگزیب کے استاد تھے۔ ان کا نام تھا ملا احمد جیون، ملا جیون کے نام سے مشہور تھے، ان کا نام تھا احمد، استاد تھے اورنگزیب۔ سمجھ لیجیے آپ، ان کی لکھی ہوئی کتاب عالمت کے کورس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے، بڑے لائق فائق۔ تفسیر بھی ان کی ہے، تفسیر احمدی۔ تو بادشاہ سلامت نے لباس پہنا کاہے کا؟ ریشم کا۔ اور اس کے بعد جو درباری مولوی تھے ان کا ٹھیک ہے کوئی نہیں، بادشاہ کے لیے جائز ہے۔ تو اور دلی کی جامع مسجد بھری ہوئی کھچا کھچ۔ ملا جیون سے بھی پوچھا گیا آپ بتائیے مسئلہ، پہلے ہم یہاں تھوڑی بتائیں گے، ہم تو جامع مسجد میں بتائیں گے، جامع مسجد میں بتائیں گے۔ جامع مسجد میں کہنے لگے مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کے پہنے وہ کافر ہے، اور جو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے وہ بھی کافر ہے۔ یہ ہے عالم ربانی۔ اب کیا ہوگا، بادشاہ تو بہت پریشان، اتنی بڑے مجمع میں ایسی بات کہہ دی، اور بادشاہ غصہ بہت آیا۔ اورنگزیب حاضر ہوئے اپنے استاد کے پاس، بادشاہ سلامت بہت غصے میں ہیں، اور وہ آپ کو بلوائیں گے، کہلیں اچھا مجھے بھی تیار ہو جانے دو، میری جانماز بچھاؤ اور لوٹے میں پانی لاؤ، لوٹے میں پانی اور جانماز بچھاؤ، ہم بھی تیار ہو جائیں۔ اب اس کے بعد اورنگزیب بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اپنے باپ کے پاس، بد دعا کرنے جا رہے ہیں، وہ خیریت نہیں ہے، اگر بد دعا ہو گئی تو ساری حکومت زیر و زبر ہو جائے گی۔ اور بادشاہ دوڑا ہوا ہے اور خدمت، خوشامد، معافی، معذرت کر رہا ہے۔ تو اس لیے مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں اکبر اس بات پر راضی ہو گیا ہے خلاف شریعت کو کام دربار میں نہ ہو، لیکن ایک علماء کی جماعت ہونا چاہیے۔ دیکھو جماعت چاہے ہو نہ ہو، لیکن جو عالم ہو وہ قاعدے کا ہو، اس کی کوشش کرو۔ تو اپنے مکتوبات کے ذریعے سے انہوں نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ کہاں وہ اکبر جو دین الہی کا نیا دین جاری کر رہا تھا، اسی کے بیٹے جاگیر، اسی کے پوتے، ارے شاہ جہاں نے دلی کی جامع مسجد کی بنیاد رکھی، اور کہاں اس کی بنیاد وہ رکھے جس کی فجر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، اور پھر خود آ کے بنیاد رکھی۔ اتنا بڑا فرق کیسے ہو گیا؟ کہاں ان کا دادا نیا دین جاری کر رہا ہے اور کہاں ان کی فجر کی سنتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں۔ یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ اللہ والوں کی محنت کا، مکتوبات کا، ان کے خطوط کا، ان کے مواعظ کا، یہ ان کے اثرات تھے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنے دین کا کام اس طریقے سے لیتا ہے۔ بہت مدت میں ساقی بھیجتا ہے، ایسا پیمانہ
بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ. وہ کون ہے؟ مجدد الفسانی. علامہ اقبال ان کی قبر پہ گئے، کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی قبر پر، مجدد الفانی کی قبر پہ. اور کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں امت کو کیا جس نے بر وقت خبردار. ہندوستان میں دین اسلام کی محافظ کون تھا؟ مجدد الفسانی تھے. وقت کے اوپر امت کو انہوں نے جگا دیا، بیدار کر دیا، فتنوں سے بچا لیا. تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی زبانوں میں اثر اور تاثیر ہوتی ہے. تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور نبوت سب سے اونچا مقام ہے. نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ پوری امت کا عقیدہ. امت میں فرقے ہوئے، بنی اسرائیل میں 72، میری امت میں 73. فرمایا اور 73 میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے. اور میرے صحابہ میں کون کون ہیں؟ آپ نے کسی خاص صحابی کا نام نہیں لیا جو ابو بکر کے طریقے پہ چلے، جو عمر کے طریقے پہ چلے، جو عثمان کے طریقے پر. میرے صحابہ کے طریقے پر چلے. جیسے ابو بکر آپ کے صحابی، ویسے ابو ہریرہ بھی آپ کے صحابی ہے. یعنی کسی بھی ادنا درجے کے صحابی کے بھی راستے پر چلے گا، رہے گا وہ ہدایت ہی پر. کیوں؟ اصحاب النجوم، صحابہ ستارے ہیں، اور ستارے کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ستارے میں چمک ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ روشنی سب میں ہے، کم کسی میں زیادہ، مگر کوئی ستارہ اس میں روشنی نہ ہو نہیں ہو سکتا. نبی کے سب صحابہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب میں ہدایت کی روشنی ہے. کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے. تو نبی کے برابر کوئی کیا ہوگا؟ غیر نبی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. وہ مجدد الفسانی، انہوں نے عقیدے کی اصلاح کی. اور کیا کہا سنیے. کہنے لگے ایک مرتبہ ان کے زمانے میں سامانہ پنجاب میں ایک مقام ہے، وہاں کا جو خطیب تھا، جمعے کی نماز میں خطبے میں اس نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام نہیں لیا اور خطبہ پڑھ دیا. بہت سی مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں نام نہیں لیا جاتا. جو غیر مقلدوں کی مسجدیں شہر لکھنؤ میں ہیں، وہاں بھی خطبے میں صحابہ کا نام نہیں ہوتا، اور شیعوں کے وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کسی نے خط لکھ کے اطلاع دی مجدد صاحب کو. مجدد صاحب نے خط لکھا وہاں کے حاکم کے نام. ہم نے سنا ہے کہ سامانہ کے خطیب نے جمعے کے خطبے میں خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا. خلفائے راشدین کا نام خطبے میں لینا شرط نہیں ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا شعار اور نشانی ہے. اہل سنت و جماعت کا شعار اور نشانی ہے، اور اس کو وہی چھوڑے گا جان بوجھ کر جس کا دل مریض ہوگا اور باطن خبیث ہوگا. جس کے دل میں مرض ہوگا اور باطن اس کا دل اندر سے گندا ہوگا، وہی جان بوجھ کر چھوڑے گا. اس لیے یہ تو رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے. رافضی شیعہ ان کے وہاں صحابہ کا نام نہیں ہوتا، اور یہ سنی ہے اس کے وہاں صحابہ کا نام نہیں. یہ ہے مجدد الفسانی کے سمجھانے کا طریقہ. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، تمام بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ بولو. بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. تمام بزرگوں میں سب سے بڑے بزرگ جن کو اللہ کے نبی کا مبارک زمانہ ملا،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر کیا، صحابہ سے ذکر خیر کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے ان کو نشانیاں ان کی بتائیں اور کہا ان سے دعا کے لیے کہنا۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ سید التابعین ہیں، یعنی صحابہ سے ملاقات کرنے والوں میں سب سے بڑی شخصیت اویس قرنی کی ہے۔ کہا اگرچہ وہ سید التابعین ہیں مگر وہ کسی ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ادنا درجے کے صحابی کے برابر۔ اور آج کل فضا چل رہی ہے اس کی، یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ایک مولانا صاحب ہیں، وہ پہلے ندوے میں پڑھایا کرتے تھے، بعد میں ان کو پرسنل سے نکالا گیا، پھر ندوے سے نکالا گیا، اب وہ شیعوں کی بولی بول رہے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر ان کے بیانات، کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، کبھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شان میں گستاخی، کبھی حضرت عمرو بن العاص کی شان میں گستاخی۔ تو حضرت مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا درجہ بڑا ہے؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ایسے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ان کے زمانے میں بھیڑ اور بکری، بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، انصاف کا یہ عالم تھا، تو وہ افضل ہیں، ان کو خلیفہ راشد بھی لوگوں نے کہا ہے، وہ افضل ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو شیخ نے فرمایا سنو، حضرت وہ صحابی ہیں اور یہ غیر صحابی ہیں، غیر صحابی صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا۔ پھر کہنے لگے وہ غبار جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں پہنچا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک میں نہیں، کہاں؟ جس گھوڑے پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سوار تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار پہنچا اور جم گیا، فرمایا کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چلے، جنگوں میں شریک ہوئے، جس گھوڑے پر بیٹھے اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار پہنچا ہے، کہ ایک عمر ابن عبدالعزیز نہیں، 1000 عمر ابن عبدالعزیز اس گھوڑے کی ناک میں پہنچنے والے غبار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابی کے سے غیر صحابی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر بات ہے جب غیر صحابی کا صحابی سے مقابلہ نہیں ہے، برابری نہیں ہو سکتی ہے، تو نبی کے برابر کون ہوگا؟ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن وہ جو 73 جائیں گے، 72 جنت میں جائیں گے، اور 73واں معنی علیہ واصحابی میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور 72 جو جہنم میں جائیں گے بعد میں وہ بھی سزا پانے کے بعد، بولو، جنت میں وہ بھی جائیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے جہنم میں۔ وہ کیوں؟ وہ بھی ایمان والے ہیں، اور کوئی ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ان 72 میں رافضی شامل نہیں، شیعہ، ان میں قادیانی شامل نہیں۔ کیوں؟ یہ مومن ہی نہیں ہے، یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ جب ایمان والے نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو ان کے وہاں ورنہ کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، ورنہ دنیا میں اتنے فرقے ہیں لیکن کسی فرقے کے آدمی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کاہے میں کہ نبی کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ سنا ہے آج تک؟ اتنے فرقے، مگر اس میں سب متفق ہیں اللہ کے نبی کے صحابی کے برابر غیر صحابی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی کے برابر تو کسی کے ہونے کا سوال نہیں پیدا۔ جب نبی کے برابر نہیں ہے تو ظاہر بات نبیوں میں درجے ہے، کوئی نبی کے برابر نہیں ہے تو غیر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ان شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟
کہ 12 آدمی ایسے اور ہیں جو نبی نہیں ہیں، مگر وہ معاذ اللہ ہر نبی سے افضل. کتنے نبی آئے دنیا میں؟ 1,24,000. ہر نبی سے افضل ہیں. یہ نبی نہیں مگر نبی سے افضل ہے. یہ 12 ہر نبی سے افضل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں یہ سب برابر ہیں. سب برابر ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، یہ ایک چاول ہے جس سے پوری دیگ کا اندازہ، ارے بولو نا، لگایا جا سکتا ہے کہ دیگ پکی ہے یا کچی ہے، کجی ہے، ابھی اس میں کنی ہے نہیں ہے. ایک عقیدہ یہ ہے، اسی سے پہچان لیجیے. کسی نے پوچھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے بارے میں ہم کیا سمجھیں، یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ کہنے لگے ان کا عقیدہ امامت دیکھ لو. کیا دیکھ لو؟ عقیدہ امامت. عقیدہ امامت کیا ہے کہ امام 12 ہیں اور ہر امام تمام نبیوں سے افضل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں برابر ہے. اسی سے فیصلہ ہو جائے گا مسلمان ہیں یا نہیں. تو اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نبی ہونے میں تو سب برابر ہیں مگر نبیوں میں بھی درجات ہیں. 5 نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں. ان کو کہا جاتا اولو العزم پیغمبر. ان کی شریعت کا اثر، ان کی تعلیمات کا اثر بہت زمانے تک رہا اور رہے گا. وہ 5 نبی کون کون سے ہیں یاد رکھیے، کبھی پوچھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام نبیوں میں سب سے افضل یہ 5 پیغمبر، اور ان 5 میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ پیغمبر ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. نبی ہونے میں سب برابر مگر امتیازات ہیں، خصوصیات ہیں جن کے ذریعے سے ایک نبی دوسرے نبی سے درجے میں افضل ہے. جیسے منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوسرے نبیوں سے فضیلت دی ہے. کس بات میں؟ کہ اللہ نے ان سے کلام کیا. اللہ نے ان سے کلام کیا. کون ہے وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. مطلب کلام کیا، کلام تو اللہ ہر نبی سے کرتا ہے. نبی سے کلام کرنے کا مطلب یہ ہے بغیر کسی سفیر کے، بغیر کسی وزیر کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے، براہ راست اللہ نے جس سے کلام کیا وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ کے نبی اور حضرت آدم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے پیغمبروں سے افضل ہیں. ان کی افضلیت کی بنیاد کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ اللہ نے ان کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. معمولی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی بغیر فرشتے کے، بولو، واسطے سے، لیکن بغیر حجاب کے بات نہیں کی. فرشتہ تو بیچ میں نہیں تھا مگر اللہ کے سامنے اور موسیٰ کے سامنے حجاب و پردہ نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہو، اس طرح بات نہیں ہوئی. اس دنیا میں کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کی درخواست بھی کی تھی، اور کیا کہا تھا؟ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. دیکھو ہم پہاڑ پر تجلی ڈالتے ہیں، اگر پہاڑ سلامت رہا اپنی جگہ پہ تو دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. اللہ نے جب تجلی ڈالی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر
گر پڑی اور کہا اے مالک میں ایمان لاتا ہوں کہ دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ اللہ باقی ہے اور دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آنکھیں فانی، فانی کا مطلب ختم ہونے والی، اس میں اتنا پاور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکے۔ ہاں یہاں تو نہیں ہوگا دیدار، جنت میں ہوگا، اور جب جنت میں ہوگا وہ تو دنیا ہی دوسری ہے، وہاں اللہ ان آنکھوں میں اتنا پاور طاقت پیدا کرے گا کہ دیدار الہی کی لذت حاصل ہوگی، اور یہ ایسی لذت ہوگی جو تمام لذتوں پر بھاری۔ ہر نعمت کا آدمی پر اثر ہوتا ہے، پتہ ہے؟ جو آدمی کھایا پیا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے نا، جھریاں پڑی ہوئی ہیں۔ تعرف نظرۃ النعیم، آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پر نعمتوں کا اثر، چہرے بتا رہے ہیں یہ بہت ناد و نعم میں پلا ہوا، بہت آرام سے ہے نعمتوں کا اثر۔ کہا یہ نعمتوں کا اثر ہوگا قیامت کے دن، ایسی نعمتیں اللہ اللہ جیسی نہ سنی نہ دیکھی اور نہ کبھی سوچی دل کے اندر ایسی نعمتیں ملیں گی، لیکن وہاں ایک نعمت سب سے الگ ہو، ہر نعمت کا اثر ہوگا مگر اس نعمت کا اثر سب سے زیادہ سب سے نرالا ہوگا۔ جنتی لوگ کیسے ہوں گے؟ سب بوڑھے بوڑھے ہوں گے جنت میں؟ سب جوان ہوں گے؟ اچھا سب بالکل ایک دم سے سیاہ کالے بدصورت صورت ہوں گے؟ سب بڑے خوبصورت ہوں گے، یہاں تک کہ جو حوریں ہوں گی خوبصورتی جن کی بیان کی گئی ہے، عورتوں کی جو آدمی کی بیویاں جنت میں جائیں گی، ان بیویوں کا حسن ان حوروں سے زیادہ کر دیا جائے گا، حوروں سے زیادہ حسین، مگر اس کے باوجود جنتی بڑے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہے مانگو مجھ سے، تو وہ کہیں گے الم تدخلنا الجنہ، اے اللہ کہ آپ نے جنت میں ہمیں نہیں داخل کیا، یعنی مانگے تو کیا مانگے، جنت جب مل گئی تو سب مل گیا۔ دوسری بات کیا کہیں گے؟ الم تبید وجوہنا، اے اللہ کہ آپ نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں بنا دیا، ایسے چہرے کا نور دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ہر جنتی کا چہرہ نورانی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پھر اتنی بڑی یہ نعمت ہوگی، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور دیدار الہی کی نعمت ایک طرف، سب پہ بھاری، اور چہرے پر جتنا نور پہلے تھا دیدار الہی کے بعد وہ چہرے کا نور بالکل ایک دم سے اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کہتا وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے قیامت کے دن بڑے تر و تازہ، بڑے سرسبز و شاداب، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے، کاہے سے جنتی کی نعمتیں کھانے سے نہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یہ خوبصورتی کی وجہ کیا ہوگی؟ انہوں نے دیدار کیا ہوگا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، اور دیدار کے بعد جب یہ لوگ اپنے گھر پہ پہنچیں گے تو بیویاں کہیں گی صاحب یہ ہوا کیا ہے آپ کو؟ ویسے تو ہم وہی ہیں جو پہلے تھے دوستو، حالانکہ جیسے پہلے تھے ویسے نہیں رہے، یہ ہوا کیا؟ آپ یہاں سے گئے تو اچھے بھلے تھے، اب تو آئے ہیں بالکل بدلے ہوئے ہیں، یعنی اس قدر خوبصورت اس قدر حسن یہ کہاں سے لائے ہیں آپ؟ تو وہ جواب دیں گے اللہ کا دیدار کیا ہے ہم نے، یہ اس کا اثر ہے۔ پھر وہ شوہر کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم نے تو دیدار کیا مگر تمہارا بھی حال مجھے بدلا وہ دکھائی دے رہا ہے، تم پہلے زیادہ خوبصورت خود نظر آ رہی، کہا تمہیں دیدار وہاں بلا کر کیا ہے اور ہمیں دیدار یہاں کرایا جنت میں،
کہاں؟ ہماری قیام گاہ میں۔ جنت میں الگ الگ کیوں نہیں بھائی؟ مرد اور عورتیں سب ایک ہی مجمع میں ہوں، اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں پردہ اس لیے ہے کہ گناہ کا اندیشہ ہے، جنت میں تو گناہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ارے ہے، پھر بھی وہاں مردوں کا الگ معاملہ ہے اور عورتوں کا الگ ہے۔ یہ شریعت کا اہتمام ہے کہ مردوں کا الگ رہائش ہونا چاہیے اور عورتوں کا الگ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، یعنی بغیر فرشتے کے واسطے کے، لیکن دیدار اللہ تعالیٰ کا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے ان میں سے بعض کے درجے بہت بلند کیے۔ یہ سارے نبی درجے والے، پھر ان نبیوں میں 5 بولو سب سے بڑے درجے والے، پھر ان 5 میں تمام درجوں میں سب سے بڑے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو جو درجہ ہے یہ درجہ تمام درجوں سے بڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ بہت سی خصوصیات ہیں آپ کی جو دوسرے پیغمبروں میں نہیں ہیں۔ ہر پیغمبر، کوئی پیغمبر قوم کے لیے آیا، کوئی پیغمبر گاؤں کے لیے آیا، کوئی پیغمبر ایک شہر کے لیے آیا، مگر وہ پیغمبر جو سارے عالم اور سارے شہروں کے لیے آیا وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعثت الی الاسود والاحمر، کالے اور گورے سب کی طرف مجھے بھیجا گیا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہے، مگر ہمارے آقا علیہ السلام اپنی امت کے بھی امام ہیں اور تمام نبیوں کے بھی امام ہے، نہیں امام الانبیاء۔ اور تمام پیغمبروں سے اللہ نے نبی کی ملاقات کرائی اور تمام پیغمبروں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ پہلے تو اللہ نے عہد لیا تھا، کیا عہد لیا تھا؟ کہ دیکھو آخری نبی کو ہم بھیجیں گے، لَتُؤْمِنَنَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اگر تمہیں ان کا زمانہ مل جائے ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا۔ لیکن سارے نبی پہلے آ چکے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جس میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر دیا۔ وہ کون سا موقع تھا؟ معراج کا۔ شب معراج میں مسجد اقصی میں سارے انبیاء جمع ہیں اور اذان وہاں ہو رہی ہے، اور جب اذان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو خوب باتیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ کیا ہونا چاہیے؟ جب اذان ہو، اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما قال المؤذن، جب مؤذن اذان کہے تو جو مؤذن کہنا وہی تم بھی کہو۔ تو ظاہر ہے وہ سب نبی تھے۔ جب اذان ہوئی ہوگی تو اس اذان میں آیا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تمام نبیوں نے کیا کہا ہوگا؟ بولو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے۔ سارے نبی کلمہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ اچھا اس اذان میں یہ بھی تھا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، یہ تو وہاں نہیں تھا، نہ مکے میں، نہ مدینے میں، نہ نبی کی زندگی میں، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں، نہ حضرت علی کے زمانے میں، نہ حضرت جعفر صادق کے زمانے میں۔ یہ تو بہت بعد میں اذان میں بڑھا دیا گیا ہے، یعنی سب سے الگ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، دیکھیے جتنے فرقے ہیں وہ سب اسلام کی برانچیں اور شاخیں ہیں۔ گڑبڑ ہو گئے
کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوں، مگر ہیں اسلام کی برانچ۔ مگر یہ جو فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے ہی نہیں۔ فرقہ کہتے برانچ کو، ٹکڑے کو، شاخ کو۔ یہ اسلام کی برانچ نہیں ہے، یہ اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسلام الگ مذہب اور یہ الگ مذہب۔ کیوں؟ موٹی سی بات، اسلام دنیا میں کاہے کے لیے آیا؟ تاکہ اس کو چھپا دیا جائے، کسی کو پتہ نہ لگے۔ بولو، اس لیے آیا۔ لِيُظْهِرَ الدِّينُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسلام اس لیے آیا تاکہ تمام دینوں پر ظاہر اور غالب ہو جائے۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، چھپتا ہے، اور سب کو پتہ یہی اسلام ہے۔ یہ مذہب ہے اسلام۔ وہ جو ان کا مذہب ہے، وہ مذہب کیا ہے؟ وہ مذہب کیا ہے؟ وہ مذہب ان کی کتابوں میں ہے، ان کے پاس نہیں دکھ رہا، وہ نہیں ہے مذہب ان کا، کتابوں میں ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے جو ہمارا مذہب ہے یہ ایسا مذہب ہے جو اس کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، اور جو ظاہر کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اسلام کو ظاہر کرنے والا ذلیل ہوتا ہے یا باعزت ہوتا ہے؟ باعزت ہوتا ہے۔ چھپانے والا ذلیل ہوتا ہے۔ یہ مذہب کوئی اور ہے جس کے ظاہر کرنے سے ذلت ملتی ہے اور چھپانے سے عزت ملتی ہے، کوئی اور ہی مذہب ہے۔ جیسے آج تک کسی سے تم نے سنا، کسی ایسے آدمی سے جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے امام جو ہیں 12 کے 12 وہ ہر نبی سے افضل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں برابر ہے؟ سنا ہے کبھی؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ؟ کہا جی ہاں، یہ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں، یہ کتابوں میں ہے۔ یہ اگر وہ ظاہر کر دیں گے تو دنیا میں بڑے باعزت ہو جائیں گے نا۔ ارے بولو، بے عزت و ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر وہ یہ بتا دیں کہ اس قرآن یہ پورا قرآن نہیں ہے، قرآن کے اندر کیا ہے؟ کتنا 17,000 آیتیں تھیں، اور کتنی 6,666 آیتیں۔ اگر یہ لوگوں کو سامنے کہہ دے تو لوگ ان کو مسلمان سمجھیں گے؟ ایک حرف کے اندر جو آدمی شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ یہ حدیثیں موجود ہیں ان کے وہاں، اور پکی مضبوط حدیثیں۔ یہ حدیثیں کبھی بتائیں گے وہ آپ کو؟ وہ کہیں گے ہم یہی پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں، ہمارے وہاں یہی مسجدوں میں رکھا ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ پھر کیوں رکھا ہوتا ہے؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہی پڑھاتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا ان کے وہاں دوسرا قرآن ہوتا ہو، مگر سمجھے نہیں۔ کہنے لگے کہ صاحب امام صاحب نے ہمارے کہا ہے دیکھو اصلی قرآن تو امام غائب کے پاس ہے، اور وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب قیامت کے قریب آئیں گے تو اصلی قرآن سامنے آئے گا، تو جب تک کیا کرو گے؟ جب تک اسی سے کام چلاتے رہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے وہ چیز۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمِنْهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض کے درجے اللہ نے بلند کیے، اور سب سے درجے بلند کیے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سارے عالم کا آپ کو پیغمبر بنایا، اور جو معجزے نبیوں نے دکھائے، پیغمبروں نے معجزے دکھائے، کوئی پیغمبر بغیر معجزے کا نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یہ جو معجزے پیغمبروں کے تھے، یہ معجزے کیسے تھے؟ بین الاقوامی، انٹرنیشنل نہیں تھے، وقتی طور پر ظاہر ہوئے، ختم ہو گئے۔ ارے ہوا نہیں ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، اژدہا بن گیا۔ دیکھا؟ انڈیا والوں نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ یہ وہی کے لوگوں نے دیکھا، مصر کے لوگوں نے دیکھا، گریبان میں ہاتھ ڈالا اور چمکنے لگا۔ مگر جس کا معجزہ ساری دنیا اور کائنات کے اندر ظاہر ہوا، وہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا ہے آپ کا معجزہ؟ معجزہ ہے ان کا ادنا ہے شق القمر، انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور باقاعدہ دوسرے ملکوں کے لوگ تو چاند پر پہلے پہنچے، اب الحمدللہ ہمارا ملک بھی چاند پر
پہنچ چکا ہے، اپنا خلائی اسٹیشن بنا چکا ہے، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ مگر جو پہلے پہنچ چکے ہیں، وہ جو پہنچے چاند کے اوپر، تو اس میں پیسہ ایسا تو بالکل خرچ ہوا نہیں خرچ ہوا۔ ایک سفر پر کتنا پیسہ خرچ ہوا اندازہ نہیں کر سکتے آپ، اتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا۔ ٹھیک، اچھی بات ہے، پہنچ گئے، وہاں تصویریں لی، وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ چاند جو ہے بیچ سے بالکل کوئی چیز ہے جو آدھا آدھا چاند کو تقسیم کر رہی ہے، چاند کو آدھا آدھا تقسیم کر رہی ہے بیچ سے۔ اب وہ حیرت میں پڑے ہو، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اتنا پیسہ ہم نے، انہوں نے ایک نے انٹرویو میں کہا اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا تھا اور ابھی اتنا پیسہ ہم اور خرچ کریں گے۔ کہا وہ کاہے کے لیے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قوم نے معجزہ مانگا تھا، لہذا انہوں نے چاند کو اشارہ کر دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے اتنا پیسہ ہم ابھی اور خرچ کریں گے۔ یہ پیسہ کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا۔ ارے بولو، غیر ایمان والے خرچ کر رہے ہیں، شوق سے خرچ کر رہے ہیں، بہت خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، ابھی یہ اور خرچ کریں گے۔ لیکن خرچ کرنے کے بعد فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ بولو، فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اسلام کا اور مسلمانوں کا۔ انہوں نے تحقیق کر بھی لی وہاں جا کر، تو ملے گا کیا؟ ہاں چاند کبھی 2 ٹکڑے ہوئے تھا، جبھی ایک بیچ میں لکیر ہے جو دونوں کو 2 حصوں کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے۔ بالآخر کیا ہوگا؟ چاہے جتنی ترقی کر لے دنیا، مگر اسلام کیا ہوگا؟ پیچھے نہیں جائے گا، اسلام اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ سفر میں ہے ابھی اسلام کا ایک ایک گل بوٹا۔ دنیا کا کوئی مذہب وقت کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ ارے یہ پہلے زمانے کی یہ چیزیں تھیں، اب تھوڑی یہ چلیں گی، اب تو دنیا چاند پہ جا رہی ہے، اب تو ترقی کا زمانہ ہے۔ کہا نہیں، اسلام محدود زمانے کے لیے نہیں ہے، جتنی ترقی ہوگی اسلام اتنا ہی دنیا کے سامنے نکھرتا چلا جائے گا۔ سفر میں ہے ابھی اسلام کا ایک ایک گل بوٹا، اور گزرتی جائیں گی صدیاں، معانی کھلتے جائیں گے۔ جتنی ترقی ہوتی جائے گی اسلامی تعلیمات پر اتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت روشن و منور ہوتی چلی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ کون سا ہے؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ یہ چاند جو صرف خالی سعودی عرب میں دکھتا ہے یا ہندوستان میں دکھتا ہے بس، اور تو کہیں دکھتا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی پوری دنیا کے نبی ہیں، اس لیے آپ کا معجزہ بھی ایسا ہے جو پوری دنیا میں نظر آیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ یہ معجزہ کا سب نے دیکھا۔ ایک تو عجیب چیز یہ ہے کہ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو کیسے ہوا؟ وہاں مینا میں ہوا۔ کہاں؟ مینا میں۔ مینا میں، مینا کہاں ہے؟ یہ مدینے میں نا، مکے میں ہے۔ وہاں حاجی حج کرنے جاتے، 3 دن وہاں رکتے ہیں، کنکریاں ماری جاتی مینا۔ اللہ کے نبی وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اللہ کے پیغمبر حج کے موسم میں حاجیوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ ذوالمجنہ اور مجاز عکاظ کے بازاروں میں جا کر کے دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق میں چلا گیا ایک مغرب میں، اور بیچ میں پہاڑ دکھ رہا ہے، ایک ادھر ایک ادھر، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں ٹکڑے مل گئے۔ تو جو لوگ ہلڑ باز تھے، معاند تھے، اور قد سحرکم، اس پیغمبر نے تمہارے اوپر جادو کر دیا، جادو کر دیا۔ اور جو سب سے بڑا والا تھا اس نے کیا کہا؟ ہم تو سمجھتے تھے یہ چھوٹے موٹے جادوگر ہوں گے، مگر آج تو پتہ چلا یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ یعنی زمین پر جادو نہیں، اب تو ان کا جادو
चांद सूरज के ऊपर भी चल रहा है। ये कौन था? अबू जहल। उसकी किस्मत में हिदायत के उजाले ही रहते, वरना तो उसको सबसे पहले ईमान। फिर उसमें कुछ समझदार लोग भी थे, उन काफिरों में भी कुछ समझदार थे। उन्होंने कहा भाई रुक तो जाओ, अगर इन्होंने जादू किया होगा तो इतने लोगों पर किया होगा जितने यहाँ मीना में हैं, बाहर वालों पे थोड़ी किया होगा। अरे थोड़ा सब्र करो, बाहर वाले को आने दो, अगर वो भी आकर के बताएं कि चांद 2 टुकड़े हुआ था तो ये सच्चे हैं, अगर वो ना बताएं तो फिर कहना। जब बाहर से काफिले आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा चांद 2 टुकड़े हुआ था। हिंदुस्तान में मालाबार का जो राजा था, तारीख फरिश्ता में है, उस राजा ने देखा चांद 2 टुकड़े। अव्वलन तो जब ये चांद 2 टुकड़े हुआ तो मक्के का वाकया है। मक्के में जब रात होती है तो सारी दुनिया में उस वक्त रात, बोलो, होती है? नहीं होती। दूसरी बात, रात में सारे लोग घर के बाहर निकलकर आसमान तक रहे होते हैं। ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता। फिर अगर ऐलान हो जाता है, आजकल बहुत तरक्की का ज़माना है और साहब सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, पहले से आ जाता है फुला तारीख को फुला महीने में चांद गिरहण होगा और सूरज गिरहण होगा। अरे होता है, लेकिन इसके बावजूद हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि चांद गिरहण हुआ, सूरज गिरहण हुआ। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ज़माना है, आपका जो मौजिज़ा जाहिर हो रहा है तो वो वहीं नहीं देखा गया, बल्कि मालाबार के राजा ने भी उसे देखा और उसने इस्लाम भी कबूल किया और कुछ हदाया और तहाइफ भी आपकी खिदमत में भेजे हैं। तो अल्लाह के नबी का दर्जा तमाम पैगम्बरों के दर्जों से बड़ा है। आप सारे आलम के पैगंबर हैं, आपका मौजिज़ा भी आलमी है। यानी चांद का 2 टुकड़े होना ये क्या है? ये मौजिज़ा आलमी मौजिज़ा है। दूसरी बात, वो जो मौजिज़े थे पैगंबरों के, तमाम पैगंबरों के सब पैगंबर बरहक और तमाम पैगंबरों के मौजिज़े बरहक, मगर उनमें से किसी पैगंबर का मौजिज़ा आज दुनिया में बाकी नहीं है। अल्लाह के नबी का मौजिज़ा और सबसे बड़ा मौजिज़ा आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। वो सबसे बड़ा मौजिज़ा आपका क्या है? बोलो, कुरान करीम है। आज भी बाकी। क्यों? सारे नबियों की नबूवत का ज़माना ख़त्म, मगर हमारे आका की नबूवत का ज़माना अभी बाकी है। लिहाजा आपका मौजिज़ा भी बाकी है, आपकी दावत भी बाकी है। तो अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों पर आपको फजीलत अता फरमाई है। यही बात नहीं, आपने फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए पूरी दुनिया की ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया और पाकी का ज़रिया बना दिया। मस्जिद का मतलब पूरी दुनिया में गुंबद और मीनार बने हुए। मस्जिद का मतलब होता है सजदा करने की जगह। यानी कोई पाबंदी नहीं है पूरी दुनिया में, जहाँ जिस वक्त नमाज का टाइम आ जाए तुम वहाँ सजदा कर सकते हो, तुम्हारी इबादत अल्लाह के वहाँ कबूल हो जाएगी। पहले पैगंबरों की उम्मत को यह सहूलत हासिल नहीं थी, बल्कि जब नमाज तो थी उनके वहाँ, रोज़ा भी था, मगर नमाज का जब वक्त हो जाता तो उनको उसी जगह नमाज पढ़ना पड़ती जो जगह नमाज पढ़ने के लिए उन लोगों ने बनाई होती थी। आपकी उम्मत के लिए छूट है, जहाँ वक्त आ जाए। आ गया आइन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के कदम बोस हुई कौम हिजाज, अगर मैदान जंग में वक्त आ गया वहीं उन्होंने मुसल्ले बिछा दिए। और आज भी ये चीज़ है। मगर मुसलमानों एक बात याद रखो, जब कभी किसी नेमत की नाकदरी होती है तो अल्लाह की सुन्नत ये है, दस्तूर ये है, अल्लाह उस नेमत को छीन लेता है।
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کی اس آیت کا مطلب یہی ہے، اللہ دی ہوئی نعمت کو چھینتا نہیں ہے۔ کب چھینتا ہے؟ جب لوگ اپنے حالات بدل دیتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو اس سے کیا تعلق؟ آپ بتائیے، اسی ہندوستان میں یہ نعمت آپ کو حاصل تھی یا نہیں تھی؟ جب نماز کا وقت آیا، سفر ہو حضر ہو، جہاں کہیں جی چاہا فوراً آپ نے مصلی بچھایا اور بولو نماز پڑھ لی۔ کوئی روکنے والا تھا؟ کوئی ٹوکنے والا تھا؟ غیر مسلم کچھ جگہ دیتے تھے، صاحب یہاں پہ پڑھ لیجیے، یہاں پہ پڑھ لیجیے، برکتیں ہوں گی ہمارے وہاں۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے، ان پہ پھونک ڈالیں گے، نمازی بچے اچھے ہو جائیں گے۔ ارے تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اس نعمت کے باوجود مسلمانوں نے نماز سہولت کے باوجود پڑھی نہیں، کوئی پابندی نہیں، پھر بھی نہیں پڑھ رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی۔ اب اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ویڈیو آپ کا بن جاتا ہے، اخبار میں آتا ہے، مقدمے قائم ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ دن اچھے تھے، یہ دن اچھے ہیں، ارے وہ اندھیرے ہی بھلے تھے جو قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، مگر گالیاں نہ دو، برا بھلا نہ کہو، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ کچھ کر لے۔ بے حکم خدا کے کبھی ذرہ نہیں ہلتا، ہوتی ہے ہوا بند تو پتا نہیں ہلتا۔ یہ خدا کی دی ہوئی نعمت تھی، اور یہ نعمت خدا کی طرف سے ہم سے چھینی گئی، اور یہ وارننگ ہے کہ دیکھتے جاؤ، اگر تم نے اب بھی اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا اور نماز کی اگر تمہیں قدر نہیں کی تو اس سے زیادہ تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی عذر نہیں، صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مجبوری نہیں ہے، پھر بھی نہیں پڑھنے جا رہے نماز۔ اور کہتے کیا معلوم؟ ٹائم نہیں ملا ہمیں، نماز کا ٹائم نہیں ملا۔ بتائیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان۔ ٹائم نہیں ملا؟ ارے جس نے پیدا کیا، جس کے قبضے میں تمہاری سانسیں ہیں، تم کہہ رہے ہو تیری عبادت کے لیے مجھے ٹائم نہیں ملا؟ سارے کاموں کے لیے ٹائم ہے، اندر کی سانس اندر رہ جائے گی، سارے منصوبے دھرے رہ جائیں گے۔ حلیم ہے وہ، برداشت کرتا ہے، دیکھتا ہے، سزا دے سکتا ہے، مگر فوراً سزا نہیں دے۔ 80 سال 90 سال انتظار کیا، اب سے بندہ آ جائے واپس، اب سے جب نہیں واپس آیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، اب ہل نہیں سکتا، اب استنجا نہیں کر سکتا، اب خود سے وضو نہیں کر سکتا، سجدہ تو چھوڑیے، ہوتا ہے۔ مگر سب کے ساتھ یہ نہیں، پہلے سے نمازی تھا پھر بھی ہو گیا۔ تو یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ سزا نہیں ہے، پھر یہ امتحان ہے، درجوں کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو باہر صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت عطا فرمائی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری دنیا کی روئے زمین کو میری امت کے لیے اللہ نے مسجد بنا دیا، اور کیا بنا دیا؟ طہورا مانے پاک کرنے والا بنا دیا، مٹی سے پاک کرنے والا بنا دیا۔ کہا جی ہاں، اگر وضو کرنے کا پر قدرت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی ہے مگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے، استعمال نہیں کر سکتے ہیں آپ، تو پھر کیا حکم ہے؟ تیمم کر لو، ہے نا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم نہ پاؤ پانی تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اچھا مٹی تو ہے ہی نہیں، اب کاہے سے تیمم کریں؟ کہا کہ زمین کی جنس، جو چیزیں زمین کی جنس سے ہیں، زمین سے متعلق، ان پہ تیمم کر لو۔ زمین کی جنس سے کیا چیزیں ہیں؟ جیسے کہ موٹی سی بات، سیدھی سادھی بات سمجھ لو، جو چیز جلانے سے نہ جلے اور گلانے سے نہ گلے، ہر ایسی چیز پہ تیمم کر سکتے ہیں۔ جلایا تو راکھ ہو گئی، اس پہ نہیں کریں گے لکڑی، گلایا تو گل گئی، اس سے نہیں کریں گے۔ باقی جتنی چیزیں، ان سب چیزیں تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کریں گے کیسے؟
وضو میں نیت فرض نہیں ہے، تیمم میں نیت بھی فرض ہے، مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ اس راستے پہ جانا نہیں تو پوچھ کے کیا کریں گے؟ پھر تیمم کے لیے سوچ رہے ہیں کہ زمین تو گھر میں پکی ہے، اب تیمم کیسے کریں؟ کیا آسان شریعت ہے۔ تب کمہار کے یہاں سے ایک برتن لے آؤ، کمہار کے یہاں سے تسلا لے آئے یا کوئی دیگچی لے آئے، اور وہ ایسا برتن ہو جو آگے سے نکلا اور اس کے اوپر اس نے روغن نہیں کیا، وارنش نہیں کی، پالش نہیں کی، وہ برتن آپ نے اپنے سرہانے چارپائی پہ رکھ لیا، نہ گندگی ہو رہی ہے اس سے۔ جب ہوا تیمم کا ارادہ، آپ نے اسی برتن سے تیمم کر لیا، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ ضروری نہیں مٹی کا ڈھیلا لا کے رکھیں آپ۔ کیسے کریں گے تیمم؟ ایک صاحب نے تیمم کیا تو معلوم کیا کیا انہوں نے پہلے ہاتھ ملے، پھر اس کا تھوڑی مٹی منہ میں ڈالی، اس لیے کہ بھائی وضو کا نائب خلیفہ ہے تیمم، تو وضو میں تو کلی کی جاتی ہے، تو تیمم میں کیا کرے؟ مٹی ڈال، ناک میں مٹی ڈال لیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تیمم کرو، بلکہ اللہ کے نبی نے تیمم کر کے دکھایا ہے۔ کیسے؟ فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ مَرَّةً، ایک مرتبہ آپ نے ہاتھ مارا، دیوار پر بھی آپ نے تیمم کیا، زمین پہ بھی آپ نے تیمم کیا، اور پھر کیا کیا آپ نے؟ پورے چہرے پر، پھر ایسے نہیں ملا، بلکہ پھر حدیث میں آتا ہے فَنَفَخَ فِيهَا، آپ نے پھر اس پر پھونک ماری۔ پھونک کیوں ماری؟ تاکہ یہ مٹی چہرے کے اوپر پوری نہ لگ جائے، جس سے شکل اور صورت بالکل بدل جائے۔ پھونک مار دی، جو اڑنا تھا اڑ گئی، اور باقی سے چہرے پہ پہلے ایک مرتبہ، دوبارہ پھر آپ نے ہاتھ مارا، اور پھر کیا کیا؟ الٹے ہاتھ سے دائنے ہاتھ کا تیمم، اور دائنے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا تیمم۔ کیسے؟ یہ 3 انگلیاں ہیں، 3، ان کو آپ نے یوں رکھا انگلیوں کے پاس سے، اور یوں کیا، ایسے ایسے ایسے، یہ 2 باقی بچی تھی، ان کو ایسے کر دیا، ایسے اس میں 3 انگلیاں یہاں سے یوں لگائیں، اور اوپر سے اس طرح کر دیا، ہو گیا تیمم۔ اتنا آسان۔ پیروں کو بھی تیمم نہیں، مسا بھی نہیں ہے اس میں، نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ، کتنی آسان ہے یہ شریعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تیمم کی، یہ صرف آپ کی امت کو حاصل ہے، آپ کے علاوہ کسی نبی کی امت کو حاصل نہ تھی اور نہ ہوئی۔ اور یہ بھی صدقہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہیں، اور ہار ان کا ٹوٹ گیا، ہار کی تلاش کرنے کے لیے صحابہ رک گئے، نماز کا وقت آ گیا، جگہ ایسی ہے کہ تیمم وضو کے لیے پانی نہیں، صحابہ پریشان۔ صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر سے کہا یہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، نبی بھی زحمت میں مبتلا ہوئے، پورا لشکر زحمت میں مبتلا ہوا، نماز کا وقت ہے، پانی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچے عائشہ صدیقہ کے پاس، تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو سخت سست کہا، ان کی بیٹی تھی وہ، اور بعد میں انگلی چبھوئی ان کے، تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، مگر انہوں نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی۔ کاہے کے لیے؟ کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے۔ صدیق اکبر کی گود میں حضور لیٹے تھے، کہاں؟ غار ہرا میں نہیں، غار ثور میں، اور سانپ نے کاٹا تھا، پھر بھی حرکت نہیں کی صدیق اکبر نے، شدید تکلیف، موذی نے ڈسا، آپ نے پہلو نہیں بدلا،
صدیق معظم سی وفا کون کرے گا؟ وہ باپ کا کردار تھا، کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے، اور یہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کا کردار ہے، کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے۔ بس پھر کیا تھا، جبریل آ گئے اور قرآن کی یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، تیمم کی چھوٹ اجازت مل گئی۔ تو ایک صحابی ہے، ان کا نام اسید ابن حضیر، بڑے درجے کے صحابی، وہ ایک دم سے پکار اٹھے، اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، جب بھی کچھ مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے امت کو آسانیاں عطا فرمائی ہیں، امت کو تیمم اس کی وجہ سے ملا۔ تو غرضے کی اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے بعض کے درجے بلند کیے، بعض نبی کے بعد نبی پر درجے ہیں، لیکن آپ کا درجہ تمام نبیوں سے بلند ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیے کھلے ہوئے دلائل۔ کھلے ہوئے دلائل کیسے تھے؟ نبوت کا پروف کھلا ہوا، کیا؟ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ عیسیٰ کرتے ہیں۔ برس آج بھی اس کا علاج نہیں سفید داغ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ پھیرا اور فوراً داغ غائب۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑھی، جزام، گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہے، ہاتھ پھیر دیا، فوراً شفایاب۔ ماں کی پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا، آج بھی اس دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، آپریشن ہوتا ہے آنکھوں کا، مگر ماں کے پیٹ سے جو بے نور آنکھیں لے کر کے آیا اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں آتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور آنکھوں کی روشنی پیدا ہو۔ مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، وہ پرندہ بن کے اڑ گیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، مردہ پھٹ سے قبر سے نکل آیا۔ یہ واضح معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اللہ فرماتا جب اتنے پیغمبر آئے، اتنے کھلے کھلے معجزات دیے، کتابیں آئیں، تو تمام لوگوں کو پیغمبروں پر ایمان لے آنا چاہیے، کسی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ مگر پھر بھی لوگوں نے علم آنے کے بعد، دلائل دیکھنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد آپس میں اختلاف بھی کیا اور آپس میں لڑائی بھی کی۔ ارے نہیں کی، اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو نبیوں کے آنے کے بعد، معجزات دیکھ لینے کے بعد، واضح معجزات دیکھنے کے بعد لوگ نہ اختلاف کرتے نہ آپس میں قتل و قتال کرتے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، اور خالی زبانی اختلاف نہیں بلکہ لڑے بھی۔ کیسے اختلاف کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کسی نے انکار کیا۔ اللہ پھر کہہ رہا ہے یہ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے یہ میری مشیت سے ہوا، میری مرضی سے ہوا، میری چاہت سے ہوا، میری چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا مقتتلوا، نہ آپس میں جھگڑے ہوتے، نہ آپس میں قتال ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کے چاہنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت اگر ہمیں نہ معلوم ہو ضروری نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا دماغ ہمارا، اور اللہ کے کاموں کی حکمت سمجھنے کے لیے بڑے اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہے، اور وہ بھی سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ پیغمبر کی سمجھ میں نہیں آیا جب تک پیغمبر نے بتایا نہیں، ہے نا۔ حضرت خضر نے کیا کیا تھا؟ کشتی توڑ دی تھی۔ کن لوگوں کی؟ جنہوں نے فری میں بٹھا لیا تھا موسیٰ اور خضر کو، انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا، پیغمبر تھے نا۔ اخرقتها لتغرق اهلها، تم نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ میں نے کہا تو چپ رہنا، بولنا نہیں۔ پھر آگے بڑھے، ایک لڑکے کی گردن دبا دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا۔
پھر آگے بڑھے، بستی والوں سے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا، دیوار دیکھا گری جا رہی ہے، آگے بڑھے صحیح کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے فری میں بٹھایا ان کی کشتی بیکار کر دی، جنہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا مانگنے کے بعد ان کی دیوار صحیح کر دی، پیسہ بھی نہیں لیا۔ پھر حضرت خضر نے بتایا یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، سب اللہ میاں نے کروائے، اور دیکھو اس میں یہ حکمت تھی، اس میں یہ حکمت تھی اور یہ حکمت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، جب اس کی اللہ کے نبی کیا کہتے تھے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد، کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور خاموش رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اور بھی بہت ساری حکمتیں اللہ کے کاموں کی معلوم ہو جاتی۔ اللہ فرماتا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور جو چاہا اس نے کیا، جو چاہے گا کرے گا، اور اسی کے چاہنے میں حکمت ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ پیلی بھیت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ اچھا، پیلی بھیت میں کل ایک حادثہ ہوا جس میں 4 بچوں کا انتقال ہو گیا اس حادثے میں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ذخیرہ آخرت بنائے، اگر وہ نابالغ تھے اور اگر وہ بالغ تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ماں باپ کو ان کے صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیض خان کو روزگار، فیض خان اور اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو روزگار عطا فرما۔ یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ محمد عثمان کو کیا ہوا؟ پڑھو۔ ہاشمی کی طبیعت خراب ہے، شوگر بڑھی ہوئی، اللہ شفا دے۔ زکریا کی بہن عمرانہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ منا بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے۔ محمد آراف کی والدہ کی طبیعت خراب، محمد نسیم کی طبیعت خراب ہے۔ نور محمد بائی کی بہن سلطانہ کی طبیعت خراب ہے۔ ہارون رشید کے برین ہیمریج ہو گیا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اور چھوٹی مسجد کے جو امام مولانا کیا نام کا ظہیر صاحب، حافظ ظہیر صاحب، ان کا برین ہیمریج ہوا، پھر اس کے بعد آپریشن ہوا، کامیاب ہوا آپ حضرات کی دعا کی برکت سے، اللہ کی مہربانی سے، مگر ابھی بھی وہ نماز پڑھانے میں، چلنے پھرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ان تمام نعمتوں کا شکر کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں چھینی گئی ہیں، اے اللہ یقیناً اس میں قصور ہم لوگوں کا ہے، ناشکری کا ہے، اے اللہ ناقدری کا ہے۔ اے اللہ ہم سب ناقدرے اور ناشکرے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، نصرت اور حمایت کے فیصلے نازل فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی۔ اے اللہ فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ جو روزگار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں اختلافات ہیں، اے اللہ اختلافات کو دور فرما دے، اتحاد پیدا فرما، اے اللہ محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ
جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اے اللہ اصلاح فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ جو دنیا سے جا چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔